کانشیسنیس میں دماغ کے نیٹ ورک میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں؟ جرنل آف نیورو سائنس میں شائع ہونے والی نئی تحقیق کے مطابق کانشیسنیس کا ہونا یا نہ ہونا دونوں کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے۔ یہ ایک ہی نیٹ ورک سے جڑے ہوتے ہیں۔ کانشیسنیس کی بنیاد نے کئی صدیوں سے سائنسدانوں کو الجھا دیا ہے۔ ہماری تجرباتی تکنیک دوغلا پن ہے، کیونکہ نیند اور انستھیٹک دوائیں دماغ پر بہت برا اثر ڈالتی ہیں۔ اس کے علاوہ بیہیویئر ہمیشہ کسی کی کانشیسنیس کی حالت کو ظاہر نہیں کرتا۔ کوئی غیر ذمہ دار افراد اپنے گرد و نواح سے واقف ہو سکتا ہے یا بے خبر لیکن پھر بھی اپنی داخلی دنیا کا تجربہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایسکینن ایٹ آل نے بالغ مردوں کی دماغی سرگرمی کو PET کے ساتھ پیمائش کر کے انسانی شعور کا پتہ لگایا اور اس سے وابستہ نیٹ ورکس کی تلاش کی، اور اس حالت میں جب وہ سو رہے تھے یا بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ رابطے میں ہونے والی تبدیلیاں اس نیٹ ورک کی سرگرمی سے مطابقت رکھتی ہیں، جو دماغ کے اندر گہرے خطوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تھیلیمس پچھلے حصے اور پچھلے حصے کے سنگولر کارٹیکس اور اینگولر گائری، ان علاقوں میں خون کے بہاؤ کو کم دکھایا گیا۔ ایک ایسا پارٹیسپینٹ جس نے بے ہوشی کی حالت میں ان علاقوں میں خون نہیں پہنچایا تو دماغ کا ان علاقوں کے ساتھ کنیکشن کم ہو جاتا ہے۔ جب رابطے کو بحال کیا گیا اور خون کے بہاؤ کو دوبارہ حاصل کیا گیا تو وہ شخص کانشیسنیس میں آ گیا۔ نیند اور انستھیزیا دونوں کے لیے یہ نمونہ درست ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ نیند یا ڈرگز کے اثرات کے بجائے رابطے سے ملنے والی تبدیلیوں کا اشارہ ہوتا ہے، اور یہ کہ نیٹ ورک انسانی شعور کے لیے لازمی ہو سکتا ہے۔ جب آس پاس کی دنیا کے بارے میں شعور پیدا ہو جاتا ہے تو دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ ہم نے صحت مند مردوں کے ایک گروپ میں 2 تجربات میں کانشیسنیس کے ساتھ جوڑ توڑ کیا اور پوزیٹرون امیشن ٹوموگرافی کے ذریعے سے دماغی سرگرمی کی پیمائش کی۔ انسانی شعور کے حیاتیاتی اساس کو سمجھنے کی کوشش کرنا فی الحال نیورو سائنس کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اگرچہ ان کانشیسنیس ادویات اور جسمانی نیند کے ذریعے سے کنٹرول شدہ شعور کی کمی اور واپسی کو شعور پر تجرباتی مطالبے میں ماڈل سسٹم کے طور پر کام کیا جاتا ہے، پچھلے تحقیقی نتائج ڈرگ کے اثرات سے الجھا رہے ہیں۔ غیر ذمہ داری اور اندرونی طور پر پیدا ہونے والا شعور اور دماغ کا موازنہ کر کے ریاستوں میں سرگرمی کی سطح جو صرف شعور کے علاوہ کئی دیگر معاملات میں مختلف ہیں۔ یہاں ہم احتیاط کے ساتھ تیار کردہ مطالعات پیش کرتے ہیں جو بہت سارے پچھلے تضادات پر قابو پا لیتے ہیں، اور پہلی مرتبہ انستھیزیا کے دوران اور معمول کی نیند کے دوران اسی مطالعاتی مضامین میں انسانی شعور کو قائم کرنے والے عصبی میکانزم اور اس کے روابط سے متعلق روابط سے انکشاف کرتے ہیں۔ دماغی امیجنگ کا موازنہ کرتے ہوئے جواب دہ اور متصل بمقابلہ غیر منقطع اور منقطع شعور کی حالتوں کا موازنہ کرتے ہوئے مستقل بے ہوشی کی نمائش کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ تھیلیمس، سنگولر کارٹیکس اور اینگولر گائری کی سرگرمی انسانی شعور کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ دماغی ڈھانچے دوا سازی کے ایجنٹ، ڈرگز کی حراستی اور شعور کی حالت میں تبدیلی کی سمت سے آزاد متاثر ہوئے تھے۔ جب جسمانی نیند کے ذریعے سے شعور کو منظم کیا گیا تھا تو اس طرح کے نتائج برآمد ہوئے۔ ریاست سے متعلق کھوج مداخلتوں کے مجموعی اثرات سے الگ اور جداگانہ تھی، جس میں کارٹیکل علاقوں میں
دماغی سرگرمی کی وسیع پیمانے پر افسردگی شامل ہے۔ یہ نتائج انسانی کانشیسنس کے لیے بہت کریٹیکل ہیں۔